جب قرآن کافی تھا تو پھر اہل بیت کے دامن کو کیوں پکڑنے کا کہا گیا؟ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال لگا کے ایک کتاب لکھی. آپ اپنے ایک مرید کو صندوق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صندوق دریا کے سپرد کرا. وہ اس مرید کو ساتھ نصیحت کی کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا. مرید نے اپنے پیر کا حکم مانا، لیکن جب اس نے اس صندوق کو دریا میں پھینکا تو دریا نے، پانی نے اس صندوق کو رستہ دے دیا. وہ بڑا حیران ہوا، واپسی آ گیا جنید بغدادی کے پاس. کہا جنید بغدادی آپ میرے مرشد ہیں، آپ نے مجھے حکم کیا، میں نے اس کی تعمیل کی، لیکن ماجرا ایسا ہوا ہے کہ سوال کرنا مجھ سے رہا نہیں گیا کہ جب میں نے وہ صندوق پھینکا تو پانی نے رستہ دے دیا. سوال یہ ہے کہ اس صندوق میں ایسا کیا تھا؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ اگر تو یہ عمل نہ دیکھتا تو شاید میں تجھے راز نہ بتاتا، لیکن اب تیرے اندر کیفیت ایسی ہے کہ میرا بتانا بنتا ہے. اس صندوق کے اندر میری ایک کتاب تھی جس کو میں نے 12 سال محنت کر کے لکھا. فرمایا وہ تصوف کی اسرار و رموز تھی، تصوف کے اوپر کتاب تھی. پھر 12 سال تک میں نے اس کی نوک پلک کو سنوارا. 12 سال لکھتا رہا، 12 سال نوک پلک سنوارتا رہا، اور پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. آج 36 سال گزر گئے ہیں. 36 سالوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 6 مہینے شہر میں رہتے ہیں، 6 مہینے جنگل میں رہتے ہیں. علاقہ کے لوگ جنگل میں پہنچے، کہا عبداللہ کہاں زندگی گزار رہے ہو تنہائی میں، شہر میں آؤ، وہاں دل لگانے کی اور بھی بڑی جگہ ہیں. تو عبداللہ تستری نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کہنے کی کیا بات ہے، میں تو خود جانتا ہوں کہ تم تنہا رہتے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تنہا ہو. پر میں تنہا نہیں ہوں. جب رب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، جب سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. تو کہا جب قرآن کافی ہے، قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا، کتاب مبین ہے، تو پھر اہل بیت کا دامن کیوں تھاما گیا؟ کہا اس لیے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک کتاب ہے، اس کی ایک تھیوری کی ضرورت تھی. اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے لگتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں مال سے، اولاد کے چھن جانے سے، پھلوں کے چھل جانے سے، جانوں کے ضیاء سے، گھر بار لٹ جانے سے. اور فرمایا پھر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. بندہ آزمایا جاتا ہے، انسان آزمایا جاتا ہے مال کے لٹ جانے سے، پھل کے لٹ جانے سے. اولاد سے بڑا پھل کس کا ہے؟ گھر بار لٹ جانے سے، گردنیں کٹ جانے سے یہ بندہ آزمایا جاتا ہے. اور پھر جو صبر کر لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا صالح بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اب آپ آئیں میدان کربلا میں، وہاں بھوک کا خوف بھی تھا، وہاں مال پھل کا خوف بھی تھا، اولاد سب سے بڑا پھل ہے. وہاں گردنیں کٹ جانے کا خوف بھی تھا، وہاں جوانیاں لٹنے کا خوف بھی تھا. لیکن امام حسین نے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کے خیمے تک پہنچایا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جوان بھتیجے کا لاشا خیمے چھوڑ کے آئے، علی اصغر کا لاشا چھوڑ کے آئے، غازی عباس کا لاشے کو اٹھایا، غازی عباس علمدار کے بازوؤں کو خیمے تک چھوڑ کے آئے. 71-72 لاشیں اٹھائے، اور پھر بھی امام حسین صبر کے ساتھ باوقار انداز سے گھوڑے پہ زینے پہ بیٹھ کے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہم رزق بقضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. مالک جوان علی اکبر تیری بارگاہ میں قربان، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. جوان بھتیجا قربان، یہ قربانی بھی قبول فرما. بچے قربان، قربانی قبول. اب حسین بھی حاضر ہے. اب امام حسین جب جا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا،
لخت لخت کٹا ہوا، ہزار ہا کے سامنے پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تو صاحب وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والے تھے۔ تو ایک قرآن ہمیں عملی کتاب دی گئی، اس کے اوپر عمل کر کے حسین نے کربلا میں تھیوری پیش کی، اور اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مَا تَمَسَّكُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، مضبوطی سے پکڑ دو۔ فرمایا پہلی چیز کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ آج محرم الحرام کے ان ایام کے اندر ہم ذکر اہل بیت کرنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر حسین ابن علی کی قربانی کو اور آپ کے رفقاء کی قربانی کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ جذبہ اپنے سینے میں بیدار کرنا ہے کہ ہم قرآن کے دامن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اہل بیت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں حضور کے بتائے ہوئے دونوں راستے مضبوطی سے ہوں گے تو پھر کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر چومے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہی سنی باتیں ہیں اللہ اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔